مسلم انسٹیٹیوٹ میں احباب فلسطین یعنی فرینڈس آف فلسطین کی جانب سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کا مقصد ہی ہے کہ جنگی حالات پیدا کر کے ہتھیاروں کی سپلائی کرنا۔ اس بات کا اظہار خیال کلکتہ کے مسلم انسٹیٹیوٹ میں فلسطین کی حمایت میں اور ظالم و جابر اسرائیل و امریکہ کا مخالفت میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ میں ہوں ساجد پرویز۔ کلکتہ کے مسلم انسٹیٹیوٹ میں فلسطین کی حمایت اور اسرائیل و امریکہ کی مخالفت میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت انیس رفیع نے کی۔ اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کلکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس توفیق الدین نے کہا کہ اسرائیل کا مقصد ہی ہے کہ جنگی جرائم ہے۔ اسرائیل و امریکہ صرف ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے ہزاروں لوگوں کے خون بہاتے ہیں۔ اسرائیل نے 80% زمین فلسطین کی زمین پر قبضہ کر چکا ہے۔ اس دہشت گرد ملک کی درنگی کو روکنا ضروری ہے۔ معروف ڈرامہ نگار ظہیر انور نے کہا کہ فلسطین بہادر قوم کا نام ہے، وہ محض اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دہشت گرد اسرائیل سے لڑتے ہیں۔ دراصل وہ لوگ کبھی بھی اسرائیل کی دھمکی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، بلکہ اپنے حق کے لیے ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ چھپتے اخبار کے ایڈیٹر بسمبر نیوارڈ نے حماس کی بہادری کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ حماس نے اسرائیل اور اس کی خفیہ ایجنسی موساد کی ہوا نکال دی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان شروع سے ہی فلسطین کا دوست تھا، نیز وہ قیام اسرائیل کا سخت مخالفت تھا، مگر مودی حکومت نے اسرائیل کا ہمنوا بن چکی ہے۔ کلیم حاجق نے کہا کہ امریکی اپنی ہتھیاروں کو فروخت کرنے کے لیے جنگ کی حمایت کرتا ہے، چونکہ اسرائیل و امریکہ بزنس پارٹنر ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ دونوں ہمیشہ ظالمانہ رویہ اپناتے ہیں۔ اس سیمینار میں اسرائیل کی جنگی جرائم پر ایک قرارداد یعنی ریزولوشن پاس کیا گیا، جس کو سبھوں نے حمایت کی۔ سوہن سنگھ آتینا اور فادر روجریو نے بھی اسرائیل و امریکہ کے ظالمانہ رویہ پر اظہار خیال کیا اور معصوم فلسطینیوں کی حمایت میں اظہار ہمدردی کی۔ نیز اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو پر جنگی مقدمہ چلانے کی مانگ کی۔ مولانا خورشید عالم ندوی نے عز فلسطین اور بہادر فلسطینیوں کے نام ایک نظم پڑھی۔ فلسطین فرینڈ کے چیئرمین ناصر احمد نے اظہار تشکر پیش کرتے ہوئے کہا کہ جو اصل یہودی ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے بلکہ فلسطین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مگر سخت گیر اور دہشت گرد اسرائیلی جنگ کی بات کرتے ہیں۔ اس موقع پر مسلم انسٹیٹیوٹ کے جنرل سیکریٹری نثار احمد، نشاط عالم، نوشاد مومن نے بھی اظہار خیال کیے۔ نقابت کا فرائض نوشاد مومن نے انجام دیے۔ اس سیمینار میں ڈاکٹر فواد حلیم، جمیل منجر، پروفیسر منصور عالم، اکبر علی، محمد کیسر، سابق MIC فیاض احمد خان، سابق MLA محمد سفیان، منجر جمیل، عمر خان، پروفیسر نصرت جہاں سمیت عمائدین شہر کلکتہ موجود تھے۔ میں ساجد پرویز، ٹائمز نیوز 18 کولکتہ۔ باہر کے دیش میں جا کر کے ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ آج سارے نیوز پیپر پہ یہ فرنٹ پیج میں آیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھی اقلیت ہندوستان میں آج کے دن میں سرکشت نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کو سب کو مل کر کے سوچنا ہوگا۔ کسان موومنٹ سٹارٹ ہوا، اس میں ان کو خالصتانی بول دیا گیا۔ ابھی کینیڈا والے میں بولے تو ان کو بھی خالصتانی بول دیا گیا۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک ہماری سنستھا گرو نانک کی مشن کیا ہے؟ لوگوں کی سیوا کرنا۔ آج خالصہ ایک آرگنائزیشن بنی ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، وہ کورونا کے سمے بھی سیریا میں، صومالیہ میں سب جگہ جا کر کے اپنا ایڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ان کے جو انڈیا ہیڈ ہے وہاں پر چھاپے مارے NIA نے کہ یہ کہاں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے۔ جیسے اپنا فارمر موومنٹ میں بھی ان کو کہا گیا تھا یہ ڈرائی فروٹ اگر آپ ان تصویروں کا، ان کی دکھوں کا، ان کی خرچ کا، ان کے سسٹم کا، ان کے حالات اور موجودہ حالات کا ذرا احساس ہو جائے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اسرائیلی فوج، اسرائیلی حکومت کا زمین مردہ ہو۔
وہ سارے شہر کو اندھیرے میں ڈبو کر درست و نابود کر دینا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خبر کسی تک نہیں پہنچے گی پھر وہ بھول کر رہے ہیں۔ یہ نسل کسی ایک طرح فلسطینیوں کے لیے یہ بھی اجتماعی سزا ہے اور یہ نئی بات نہیں ہے۔ پچھلے 75 سال سے یہ کہانی ہے اور 75 سال تک ہم اس کہانی کو دوہراتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ارے جنگ کے بھی اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ملکوں میں ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان جنگوں میں بچوں کو محفوظ رکھا گیا۔ راستے پر اللہ رحم فرما دے، ظلم کے دریا میں بہتے ہیں راہنما سب آج میرے، شوق کے دلدل میں دھستے ہیں راہنما سب آج میرے، اٹھ دن نگاہیں جس پر بھی ہے ایک شکاری لگتا ہے، اللہ کرم فرما دے، ہم احباب فلسطین پر اللہ رحم فرما دے۔ درس جو دیتے تھے ان کو اب اپنا سبق کچھ یاد نہیں، قلب کو نورانی کرنے کو نور کی باتیں یاد نہیں، علم کی بستی ویرانے کی ایک نمائش لگتی ہے، اللہ کرم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، ہم احباب فلسطین پر اللہ رحم فرما دے۔ آگ لگی ہے قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، کون بجھائے جس میں ہمت، کس کو نہیں ہے جان نگر، آج یہود اور شیطانوں کے پنجے میں یہ دنیا ہے، اللہ کرم فرما دے، ہم احباب فلسطین پر اللہ رحم فرما دے۔ گر ہے دین کا دشمن اس کی دیواریں توڑوا دے گا، پاک زمین پر اپنے عزائم کا جھنڈا لہرائے گا، گر ہے دین کا دشمن اس کی دیواریں توڑوائے گا، پاک زمین پر اپنے عزائم کا جھنڈا لہرائے گا، بیت مقدس دیتی ہے آواز مسلمان سنتے نہیں، اللہ کرم فرما دے، ہم احباب فلسطین پر اللہ رحم فرما دے۔ ماشاءاللہ ہم ان کے بےحد شکر گزار ہیں کہ اگرچہ ابھی کبھی ان کے چھوٹے بھائی عزیز بھائی کا انتقال ہوا 2-3 دن پہلے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمارے ہم لوگوں کے بلانے سے وہ تشریف لائے، ہم اس کے لیے بہت ہی شکر گزار ہیں اور انہوں نے اپنی اچھی باتیں کی، اس کے لیے ہم یہ کہیں گے ہم تمام اپنے معزز جو مہمان جو اسپیکرز تھے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اگرچہ اس میں سے بہت سارے لوگ چلے گئے اور بے حد ہم شکر گزار ہیں کہ اصل میں یہ چیز یہ میسج جس سے یہ اتنی جو بھیڑ ہے اتنا جو تمام لوگ آئے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فلسطین کے معاملے میں ہم لوگ کتنا زیادہ دکھی ہیں اندر سے، اور یہ اصل میں کوئی ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے بلکہ انسانیت کو جو ختم کیا جا رہا ہے، جو کمپارٹمنٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس کے لیے ہم لوگ سب کو ہی تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو فلسطین اور اسرائیل کے اندر میں یہ ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمان اور یہودی کے بیچ میں ہو رہا ہے۔ آپ اگر اس پہ تواریخ پڑھیے گا یا ابھی بھی جو پریزنٹ سچویشن ہے اور جو ابھی یہ تمام اس کے اندر میں آ رہا ہے، تو اسرائیل میں بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو حق پرست ہیں اور امن پسند ہیں، اور ان کو